السلام علیکم دوستو، ہم نے بہت سے کاروبار اور کاروباری لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن ایک کاروبار ایسا بھی ہے کہ جس میں کاروبار کرنے والا دنیا کی نظروں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کفن چوری بے ضمیر لوگوں کا پیشہ ہے۔ یہ کاروبار بھی قدیم تاریخ رکھتا ہے اور اس سے جڑے افراد کے ساتھ ہولناک واقعات رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنے رہتے ہیں۔ کفن چوری ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا اللہ پاک کی ذات دنیا میں ہی چور کو دے دیتی ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا ہی واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اندھا فقیر تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا اور وہ جا بجا بھیک مانگتا رہتا تھا۔ بھکاری تو کئی ہوتے ہیں، لیکن اس کے سوال کرنے کا انداز کچھ الگ تھا۔ وہ صدا لگا کر کہتا کہ جو مجھے بھیک میں کچھ دے گا میں اسے ایک عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا میں اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ اس عجیب فقیر کا اس عجیب انداز سے صدا لگانا کافی مقبول ہوتا جا رہا ہے، لیکن میرا ابھی تک اس سے سامنا نہ ہوا تھا۔ ایک روز میرا بازار سے گزر ہو رہا تھا کہ میں نے ایک صدا سنی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میں اندھا فقیر ہوں، جو مجھے کچھ دے گا میں اسے ایک عجیب چیز سناؤں گا، جو مجھے کچھ زیادہ دے گا میں اسے عجیب چیز دکھاؤں گا۔ میں اس کو سن کر آواز کا تعاقب کرنے لگا اور اتنے میں میری نظر ایک بوڑھے پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے کچھ ملنے کا منتظر تھا۔ ایک راہگیر گزر رہا تھا اور اس نے اس کے ہاتھ پر چند سکے رکھ دیے جو معمول سے کچھ زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر اس جانب جلدی سے گیا کہ اب یہ فقیر اسے عجیب کیا سنائے گا اور کیا دکھائے گا۔ سکے ہاتھ میں لے کر اس شخص نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں پر سے پردہ ہٹایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھیں بالکل نہیں تھیں، بلکہ آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے۔ اس فقیر نے کہا کہ اب میں تمہیں ایک انتہائی عجیب بات سناتا ہوں۔ یہ میرے اندھا ہونے کی داستان ہے۔ میں ایک تندرست نوجوان ہوا کرتا تھا، لیکن میری بدبختی یہ تھی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا۔ میرے بارے میں میرے شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں مردہ دفن ہوتے ہی پہلی رات میں اس کا کفن چرا لیتا ہوں، لیکن ثبوت نہ ہونے کی بنا پر لوگ مجھے سزا نہیں دلوا پا رہے تھے۔ لیکن مجھے اپنے اس روپ اور دبدبے پر بڑا ناز تھا، اور میں جب چلتا تو تکبر کے ساتھ چلتا۔ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں تھا۔ مجھے خود تو کوئی خدا کا خوف نہیں تھا، اور اگر کوئی اللہ والا مجھے واعظ و نصیحت کرتا تو میں اس کی ایک نہ سنتا۔ وہ سبھی مجھ سے ڈرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ویسے تو عام انسان دن دہاڑے قبرستان جانے سے لرزتا ہے، لیکن میں رات کو جاتا، اور وہ بھی ایک تازہ دفن ہوئے مردے کی قبر میں گزرنے والی پہلی رات میں، جبکہ معاملہ حساب کتاب کا ہوتا ہے۔ میں جا کر اس کا کفن چرایا کرتا اور اس کا کفن چرا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی، سب مجھے کسی شیطان سے کم نہیں سمجھتے تھے اور مجھ سے ڈرتے تھے۔ جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا کہ دفن کرتے ہی میں اس کا کفن چرا لوں گا۔ لوگ کئی راتوں تک اپنے دفنائے ہوئے مردوں کا خیال رکھتے، قبر پر بیٹھ کر جگراتے کرتے تاکہ میں کسی کا کفن نہ چرا لوں، اور جب بھی کوئی مردہ قبرستان میں دفن ہو جاتا تو پہلی رات اس کے پاس کوئی نہ جاتا۔ اگر پہلی رات اس کے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں جا کر اس کا کفن چرا لیتا، اور میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ ہمارے شہر کا قاضی سخت بیمار ہو گیا، بیماری بھی ایسی کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ایک دن اس کا خادم میرے پاس آیا اور مجھے قاضی کا پیغام دیتے ہوئے کہنے لگا، قاضی صاحب سخت بیمار ہیں مگر تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اگلے دن قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔
قاضی چونکہ مجھے جانتا تھا کہ میں کفن چور ہوں، مجھے 100 دینار دیے اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میرا وقت قریب ہے، بس ان 100 دیناروں کے بدلے اپنا کفن محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور وعدہ کیا کہ اس عطیے کے بدلے میں اس کے مرنے کے بعد اس کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کافی دن گزر گئے۔ پہلے تو قاضی سخت بیمار ہوا، پھر اس کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر کچھ دن کے بعد اچانک بیمار ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ مجھے اس بات کی اطلاع ملی، سارا شہر اس کے جنازے میں شریک ہوا، میں بھی گیا۔ مجھے اس کا کفن چرانے کا خیال آیا، مگر دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور پھر اس نے مجھے معاوضہ بھی دے دیا تھا، لیکن پھر دماغ پر شیطان غالب آ گیا اور میں نے سوچا کہ وہ تو اس وقت ادا کیا تھا جب وہ پہلے بیمار تھا اور اس کے بعد تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اور اب وہ دوبارہ بیمار ہوا تھا تو اس نے اس کی قیمت تو مجھے نہیں دی تھی۔ بس میں نے بھی اس کا کفن چرانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا 3 پہر تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کشائی کرنے لگا۔ جلدی قبر کی مٹی ہٹا لی اور اب مجھے سلیں اٹھانا تھی۔ بس میں نے قبر کھودی۔ یوں ہی میں نے قبر کھولی تو قبر میں ایک ایسی حسین و جمیل عورت تھی کہ جس کا چہرہ بالکل قاضی جیسا تھا۔ میں نے ایسی حسین اور چست بدن کی عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری نیت اس حسین چست بدن والی عورت کو دیکھ کر بدل گئی اور میں قبر کے اندر اتر گیا، اور جیسے ہی اس حسین عورت کے جسم کو میں نے ہاتھ لگایا تو اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدت محسوس ہوئی اور اگلے ہی لمحے میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی چیز پیوست ہوتی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی اور میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں پر سے کیوں پردہ اٹھاتا ہے؟ بس یہ میری سرکشی کا عبرتناک انجام تھا۔ اب میں یہ صدا اس لیے لگاتا ہوں تاکہ جو کوئی مجھے بھیک دے میں اسے اپنی داستان سنا کر عبرت دے سکوں، کیونکہ شیطان کس پر غالب آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو راز ہی رہنے دیں۔ جن کاموں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں سے خود کو باز رکھیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔